میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت سے وہاں بھی کام لیا ہے جہاں پر ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسی جگہوں پر اللہ نے اسلام کو پہنچایا ہے جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ڈانس پارٹی کی ویڈیو ہے، اور اس میں کچھ نوجوان لڑکیاں تھیں جو شارٹ کپڑے پہن کر ڈانس کر رہی تھیں، اور اسی دوران ایک شخص اللہ والے جن کے چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر ٹوپی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، ان لڑکیوں کو اسلام کی حقیقت بتاتے ہیں، اور بتانے کے بعد جب انہوں نے اسلام کو سنا اور اللہ کی وحدانیت کو سنا، نبی کے طریقے کو سنا، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کتنا بھی سخت دل ہو، جب اللہ کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور انسان سچے نیت سے جب سنے گا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسلام میں اللہ نے روحانیت رکھی ہے، اسلام میں اللہ نے کوالٹی رکھی ہے جو اور چیزوں میں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دوسری ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نوجوان دوست ہیں جو آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے نا، سکون ختم ہو جاتا ہے اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور زندگی کے اندر سے خوشی چلی جاتی ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور بے چینی میں کبھی کبھی وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس راستے سے مجھے سکون ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہی کچھ ان دو لڑکوں کا معاملہ تھا۔ یہ آپس میں دوست تھے اور انہوں نے اپنی زندگی سے تنگ آ کر غلط راستہ اختیار کر لیا، گناہ کا راستہ اختیار کر لیا، اور انہوں نے اپنے بدن پر ٹیٹوز لگا لیے اور بال کٹوا لیے، کان کٹوا لیے کہ ہمیں ان چیزوں سے سکون ملے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں پہنچے جو اللہ والے تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور اپنے گھر کی بھی دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر چلیں۔ جب وہ دو لڑکے، وہ دو دوست ان کے گھر پہنچتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان لڑکوں کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کرے، محبت پیار دیا، تو وہ اتنا متاثر ہوئے ان کی بات سے، اتنا متاثر ہوئے کہ وہ بھی رونے لگے، اور پھر انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی حقانیت اور اللہ کی وحدانیت ان کو بتائی، اور پھر ان کو صحیح اور غلط کا راستہ بتایا کہ دیکھیے یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ اب یہ چیز ہے نا کہ انسان سوچ نہیں پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، شیطان ہر پل بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ نے جینے کا طریقہ بتایا اور اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، انسان کتنا بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس نے پوری زندگی گناہ کرا ہو، لیکن آخری وقت میں بھی اگر وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کرے گا تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ فوراً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، اللہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، رحمت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کبھی بھی زندگی سے تنگ آ کر غلط راستہ اختیار مت کریے گا، گناہ کا راستہ اختیار مت کریے گا، کیونکہ غلط اور گناہ کے راستے میں کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے تو ملے گا کہاں سے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیے گا، نیکی کی طرف جاتے رہیے گا، اچھے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے زندگی میں سکون بھی پیدا ہوگا، برکتیں بھی ہوں گی، اور اللہ آپ سے خوش ہوگا۔